نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیریت اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے درس کے اندر جن چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر اس انداز میں موجود ہیں کہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عالم الغیب ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، تو قرآن پاک کی باتیں حق اور سچ ہوا کرتی ہیں۔ 2 دونے 4 کے اندر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کی باتوں کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ خلیفہ ہارون الرشید خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے آیا اور ایسے ان کے سامنے ہاتھ کا پنجہ کیا۔ صبح وہ اٹھے، انہوں نے اس بات کا ذکر علماء کے سامنے کیا تو کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے 5 دن باقی ہیں۔ کسی نے تعبیر نکالی کہ آپ کی زندگی کے 5 مہینے باقی ہیں، اور کسی نے یہ تعبیر نکالی کہ آپ کی زندگی کے 5 سال باقی ہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کو سکون نہ آیا اور اس بات کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو تعبیر نکالی کہ وہ فرشتہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 1، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، بارش کب ہوگی، سوائے اللہ کے اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ اعتراض آتا ہے کہ بھائی مشین کے ذریعے، آلات کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، تو اسباب کی 2 قسمیں ہیں، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب تو یہ تو چھپی ہوئی چیز کا علم نہیں رہا، اسباب کے ذریعے، مشین کے ذریعے انہوں نے چیک کر کے بتایا ہے۔ ما فوق الاسباب، بغیر مشینری استعمال کرنے کے، بغیر اسباب استعمال کرنے کے کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ صرف اللہ کی ذات کے پاس اس کا علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے، کل میں نے کیا کرنا ہے۔ تو جب بھی بندہ کوئی کام کرے تو انشاءاللہ ضرور کہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ تو کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو، ابن آدم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری موت کس زمین کے کس حصے پر آئے گی، کہ بھائی انسان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے اور اس کی موت نے کہاں آنا ہے، زمین کے کس حصے پر آنا ہے، ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے وہ مطمئن ہو گیا کہ بھائی میری خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی انسان کے پاس بھی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر لکھتے ہیں کہ 4 بندوں کے سامنے اپنی خواب نہیں بیان کرنی چاہیے۔ 1، جاہل کے سامنے، دوسرے نمبر پر دشمن کے سامنے، تیسرے نمبر پر عورتوں کے سامنے، اور چوتھے نمبر پر بچوں کے سامنے اپنی خواب نہیں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اپنی خوابوں کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کریں جو اس کی اچھی تعبیر نکال سکیں۔ تو میرے دوستو، ساری کائنات کے علم اور ساری کائنات کی چھپی ہوئی چیزوں اور باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔